بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کا تھرڈ لیسن جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں. لیسن کا عنوان ہے وائی بوائز فیل ان کالج. ہربرٹ ای ہاکس اس کے جو ہیں وہ رائٹر ہیں. اس لیسن کے اندر طلباء کے ناکام ہونے کی کالج لیول پر مصنف وجوہات بیان کرتے ہیں اور وہ طلباء کو 2 کلاسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں there are 2 classes of the students، کہ طلباء کی 2 کلاسز ہیں. ایک کو وہ عنوان دیتا ہے the students those who try to succeed and the others who do not try at all. اور وہ 5 یا 6 وجوہات بیان کرتا ہے طلباء کی ناکامی کی. ان میں سے فرسٹ آف آل وہ لیتا ہے نروس ہیبٹس کو. نروس ہیبٹس یہ ایسی عادات ہوتی ہیں جو انسان کو کنسنٹریٹ جو ہے وہ نہیں کرنے دیتی، فوکس نہیں کرنے دیتی. اس میں جو ہے وہ لیک آف کنسنٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے. وہ ایک کام کرنے کے لیے وہ بیٹھتا ہے، اس کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے. فار ایگزامپل اس کا یہ خیال، وہ پڑھنے بیٹھا، اس کے ذہن میں آیا کہ مجھے ایک پینسل جو ہے وہ تراش لینی چاہیے، اور وہ شارپنر لے کر جو ہے اسے تراشنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ ایک تراش لیتا ہے he feels that all the pencils need to be sharpened، کہ تمام پینسلز کو جو ہے وہ تراشے جانے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اس کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے he wastes a lot of time and ultimately he fails. اس قسم کی جو نروس ہیبٹس ہوتی ہیں اور جن فیجرز کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے it is not easy to uproot them. ان کو ختم کرنا جو ہے وہ ہرگز آسان نہیں ہوتا. However, he has to control himself. اس کو از خود جو ہے وہ کنٹرول اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے. Others can just indicate that what is the problem. تو اس قسم کی چیزوں کو فیجرز کہتے ہیں، نروس ہیبٹس کہتے ہیں. اس میں بیسیکلی لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے، ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے ٹائم اینڈ اگین. یہ چیز ان کی ناکامی کا جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے. دوسری چیز وہ ڈسکس کرتا ہے مسٹیکن ایمبیشن، کہ بھٹکی ہوئی خواہش، کہ یہ اس کے نارملی اٹ از آن دا پارٹ آف دیئر پیرنٹس، ان کے والدین کی طرف سے ہوتی ہے. وہ وداؤٹ ججنگ اینڈ اسیسنگ دا ابیلٹیز آف دیئر آف سپرنگ دیئر سن، وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ڈینٹسٹ بنانا ہے، کوئی بزنس مین بنانا ہے. اپنے تئیں وہ جو ہے وہ ایک ڈیسیژن جو ہے وہ لے لیتے ہیں. بٹ دا اسٹوڈنٹ ہیز دا ابیلٹی بٹ ہی ہیز نو انٹرسٹ ان دیٹ. اس چیز کے اندر جو ہے وہ طلباء کی کوئی جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور طالب علم کا یہ احساس ہوتا ہے کہ جس سمت کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے دیٹ واز میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس اینڈ دیٹ رنس کاؤنٹر ٹو ہز انٹرسٹ، اور اس کی دلچسپیوں کے جو ہے یہ بالکل خلاف ہے. تو یہ چیز اس کو جو ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کرنے دیتی اور اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ طالب علم کو استعمال نہیں کرنے دیتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس قسم کی جو کنٹروورسیز ہیں، جو پیرنٹس اور سن کے درمیان جو تضادات ہیں، ان میں بیٹا جو ہے وہ اکثر جیت جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور بنے، اس کے پیرنٹس اسے اور بنانا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی کنٹروورسیز میں نارملی اسٹوڈنٹس ون. تیسری چیز جس چیز کو وہ ناکامی کا سبب بناتا ہے دیٹ از دا برائٹنس آف دا اسٹوڈنٹس. وہ ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ برائٹ بوائز ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فطرت نے جو ہے وہ غیر معمولی جو ہے وہ انٹیلیجنس رکھی ہوتی ہے. ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ریسیپٹیو مائنڈ جو ہے وہ ہوتا ہے. دے ہیو دا ابیلٹی ٹو assess the things very quickly. بڑی جلدی وہ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، assess کر لیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ریئل اپلیکیشن کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس وہ کالج کے اندر آئے ہیں اور جب امتحانات کا آغاز ہوگا ان دنوں میں وہ تھوڑا سا وہ پڑھا لیں گے اینڈ ان دس وے دے ول فلوٹ تھرو دا کالج اینڈ سکسیڈ. وہ اس طریقے سے کالج میں سے جو ہے وہ گزر جائیں گے، چونکہ انہوں نے اسکول لیول پہ بھی کبھی ایسی محنت جو ہے وہ نہیں کی ہوتی اور ریئل اپلیکیشن کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ عادی جو ہے وہ
نہیں ہوتے. تو اس قسم کے طلباء جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو جو ہے وہ لائن پہ لگانا یہ جو ہے خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اور اس میں طالب علم خود ہی جو ہے اپنی عادات کا ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو محنت کا جو ہے وہ عادی جو ہے وہ بناتا ہے, تو اس کی ریئل اپلیکیشن جو ہے اس کو ناکامی سے بچا سکے. چوتھی چیز جو اس کی ناکامی کا باعث بنتی ہے وہ ہے فزیکل اینڈ مینٹل ہے, کہ صحت کے پرابلم جو ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ ناکامی کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اگر ایک طالب علم جو ہے وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو اس کی توجہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی صحت کی طرف ہی رہتی ہے اور وہ پڑھائی اور اسٹڈی کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا. اگر اسے ٹیوبرکلوزز ہے, اس کو بیڈ ٹانسلز ہیں اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوائزن جو ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے اور یہ چیز اس کے ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے وہ خراب جو ہے وہ کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں یا اس کو سلیپنگ سکنس ہے, تو ان تمام صورتوں کے اندر he will not be able to apply his vigor to the studies. تو جو انسان جو کچھ جانتا ہے خواہ وہ کتنا بھی جانتا ہو, اگر اس کے اندر ایسی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ایسی فزیکل ورتھ نہیں ہے, ایسی فزیکل ویگر اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اپنے نالج کو جو ہے وہ اپلائی جو ہے وہ بھی کر سکے, اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے اس پہ کچھ کام بھی کر سکے, تو اس کی کچھ اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس صورت میں تمام کے تمام طلباء کو ایک کمپلیٹ فزیکل ایگزامینیشن سے اور ڈائگنوسس سے جو ہے وہ گزرنا چاہیے تاکہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لے اور کہ اس کو اصل فزیکل پرابلم جو ہے وہ کیا ہے. اس صورت میں خود طالب علم, اس کے پیرنٹس, کالج کا اسٹاف اور کالج کا جو ڈاکٹر ہے ان سب کی جو وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے وہ اس کو ناکامی سے جو ہے وہ بچا سکے. پانچویں ریزن وہ فائنانشل پریشر کو جو ہے وہ قرار دیتا ہے کہ آدمی کی جو مالیات ہوتی ہے, اس کے پیسوں کا جو پرابلم ہوتا ہے, اس کا جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے اور جو اس کے مائنڈ کے اوپر اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ اس کی نہ صرف صحت کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کی ایجوکیشن جو ہے اس ایجوکیشن کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. ایک آدمی فائنانشلی جو ہے وہ پریشرائزڈ ہے, اس کو جو ہے وہ جاب کرنا پڑتی ہے, دیر تک اس کو رات کو جو ہے وہ جاگنا پڑتا ہے اور دن کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا پڑتی ہے, تو الٹیمیٹلی he will damage his not only his health but also his education. نہ صرف وہ اپنی صحت کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. اس صورت میں اصل حق تو بنتا ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ اچھا خاصا کنٹریبیوٹ کریں, ڈونیٹ کریں اس پر اور اس کو تمام کے تمام اخراجات جو ہے اس کو پرووائڈ کریں, وغیرہ کم از کم ایک اچھا خاصا حصہ ڈونیشن کا اس کو دیا جانا چاہیے اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر وہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ وہ فائنانشیل پریشر سے نکل کر اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اپنے اسٹڈی کے اوپر جو ہے وہ صرف کر سکے. چھٹی ریزن جو ہے وہ ایتھلیٹک سپورٹس کو قرار دیتا ہے اور سو کالڈ لٹرری ایکٹیویٹی. بعض لوگ کالج کے اندر آتے ہیں لیکن وہ سپورٹس کے اندر اور ایتھلیٹکس کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اتنی زیادہ ان کی دلچسپی ہوتے ہیں کہ جو مین پرپز ہے ایجوکیشن کا اس کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کالج لائف کا اور کالج کریئر کا اصل ایم اور اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے. ایسی صورت میں ان کی توجہ ایتھلیٹکس کی طرف اور سپورٹس کی طرف اور سو کالڈ لٹرری ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے اور وہ ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر کسی آدمی کے اندر, کسی اسٹوڈنٹس کے اندر اس قسم کی بہت ہی زیادہ یعنی وہ انٹرسٹ ہو تو اسے چاہیے ہی شوڈ بیکم پروفیشنل, اس کو جو ہے وہ پیشہ ور کھلاڑی جو ہے وہ بن جانا چاہیے, پیشہ ور اوریٹر جو ہے وہ بن جانا چاہیے تاکہ کسی ایک فیلڈ میں وہ اپنا نام جو ہے وہ کما سکے اور یعنی ناکامی سے اس انداز سے وہ بچ سکے. تو یہ ذمہ داری کہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ کالج کا اصل مقصد کیا ہے, یہ بھی اساتذہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ایک لاسٹ جو وہ ڈسکس کرتا ہے وہ ہے لیزی بلفرز, کہ یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو اصلاً پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بلا مقصد آئے اور بلا مقصد جو ہے وہ چلے گئے. دے ڈرفٹ انٹو کالج اینڈ دے ڈرفٹ آؤٹ.
آؤٹ آف کالج میں بلا مقصد آتے ہیں اور بلا مقصد وہ چلے جاتے ہیں. اینڈ ایون دے ڈو ناٹ نو what the real meaning of the college and college life and what is the purpose of their life and what they want to do. اس قسم کے لڑکے جو ہیں وہ انتہائی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کالج میں آتے ہیں اور they not only create problem for themselves but also for the administration and other students. اس قسم کے طلباء نہ صرف اپنے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں بلکہ دوسرے طلباء کے لیے بھی اور کالج انتظامیہ کے لیے بھی. تو مصنف اس قسم کے لوگوں کے لیے تجویز کرتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ let them retire to the cold war, کہ وہ سرد مہر دنیا کی طرف ان کو جانے دیا جائے اور وہ خود اپنے تجربے سے سیکھ لیں کہ ایک بیکار آدمی کی اس دنیا کے اندر کس قدر جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. تاہم آخر میں وہ آگے کلوزلی اس بات پہ کرتا ہے کہ جو کالج ڈین ہوتا ہے, کالج کی جو انتظامیہ ہوتی ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ طلباء اپنی فولشنس کے ذریعے, اپنے سن کے ذریعے یا سکنس کے ذریعے یا فائنانشل پریشر کے ذریعے یا اپنی جو ہے وہ ایتھلیٹک سپورٹس اور ان کی انٹرسٹ کے ذریعے جو اپنے نقصانات کرتا ہے تو ان سے اگر وہ دین اس کو بچا رہا ہے, کالج انتظامیہ اس کو بچا رہی ہے, تو وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس کے لیے بالکل اسی ڈائگنوسٹک ابیلٹی کی ضرورت ہے جو ایک فزیشین کی ہوتی ہے, جو ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے, کہ جو پراپر وے سے فائنڈ آؤٹ کر کے اس کا علاج جو ہے وہ تجویز کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نروس ہیبٹس, مسٹیکل ایمبیشن اور برائٹنس آف دا اسٹوڈنٹس, فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ, فائنانشل پریشر, ایتھلیٹک سپورٹس اور ان کی جو ہے وہ لیزینس اور ان کا ڈسیپشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کی ناکامی کا باعث بنتی ہیں. اس بارے میں آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.